بالکل. میں زبیر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. زبیر صاحب، یہ بڑا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر آپ کی جماعت کی انپٹ میٹر کرے گی کہ کس طریقے سے ہم اس اکاؤنٹیبلٹی میکنزم کو شیپ کرنا چاہتے ہیں. نہ تو ہمیں سیف الرحمان چاہیے، نہ احتساب سیل چاہیے، نہ وہ چاہیے جو فاروق لغاری صاحب نے اسمبلیاں توڑ کے تو حکومتوں کو خراب کرنے کے لیے کام کیا تھا، نہ جنرل پرویز مشرف والی نیب چاہیے جس میں نیب زادہ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی تھی. کیا کریں ہم؟ آبجیکٹو بھی کلیئر ہو اور راستہ بھی صحیح اپنائیں. ایک تو سب سے پہلے ندیم، ایک بڑی سمپل سی چیز ہوتی ہے اور میں اس کی اگزامپل وہاں سے شروع کروں گا. اگر ہم اکراس پولیٹیکل پارٹی ایک چیز ریکگنائز نہ کریں کہ جب اپنی حکومت میں ہو تو آپ اس کا اعتراف نہ کریں. جس دن ڈاکٹر عاصم کو 462 بلین کا ہوا تھا، آسما شیرازی کے پروگرام میں تھا اور میں منسٹر تھا اور میں نے کنڈیم کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ مذاقہ خیز ہے کیونکہ یہ 462 بلین جیسے آپ نے خود انٹروڈکشن میں کہا. سو اگر آپ خود اتنا سیلف کرٹیکل نہیں ہونے کے لیے تیار، اس چیز پر آپ کی آمادگی نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل، یہ شبلی فراز صاحب ہر جگہ پریس کانفرنس میں اور ٹاک شوز میں اگر کہتے آپ ہیں یہ جو وزیر سب ہونے چیزیں کے ہیں حیثیت سے یہ اس کو سپریم کنڈیم کورٹ. کر رہے تھے تو اس دن آپ نے نواز شریف صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ 462 ارب تو پی ایس او کے پاس پیسے نہیں ہوں گے جتنے کا الزام ہم نے لگا دیا کہ یہ کھا کے. بالکل ایبسولوٹلی. تو کس میں بنا نے پہ بنایا پروگرام گیا میں تھا؟ پوری اس کی تفصیل میں نے پوری تفصیل بتائی تھی، وہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے. بٹ میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ سٹینڈرڈز ایک ہونے چاہیے. یہ جو شبلی فراز صاحب نے کہا نا کہ وہ جو آیا تھا ٹی ٹیز کے تھرو، وہ جو زرداری صاحب کا یا اومنی گروپ کا تھا، میں ابھی ان سے پوچھوں کہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ندیم ملک میں آپ کو جا کے باہر پوچھوں اور یہ کروں اور آپ جواب دیں گے. 2014 کی نومبر کو فائل ہوا تھا ٹی ٹیز کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیس. یو کانٹ ہیو ٹو اسٹینڈرڈز. یو کانٹ سے کہ میں نہیں جواب دوں گا باقی سارا پاکستان جواب دے. ابھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں یہ بتا دیں کہ یہ کیوں اس کو بلاک کیے ہوئے بیٹھے ہوئے. یہ تو اتنی دیر بول رہے تھے نا. میں ان سے پوچھتا ہوں اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور آپ سچے ہیں کرپشن کے خلاف تو 25 اکاؤنٹس آپ نے نہیں ڈسپلے کیے. آپ سپریم کورٹ سے سٹے لے لیتے ہیں، آپ ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتے. وائی آر یو اسٹاپنگ بلاکنگ دی انویسٹیگیشن آف دی فارن فنڈنگ کیس؟ وائی آر یو بلاکنگ دی انویسٹیگیشن جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا تھا کرنے کے لیے اور آپ نے سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دو ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز کریں. اگزامپل دے رہے ندیم ملک کی، اگزامپل دے رہے نواز شریف کی، اور بالکل ان کا پوائنٹ بھی صحیح ہے. اب پتہ نہیں یہ کہاں سے اس کا میں جواب دے سکتا تھا نواز شریف کا یا کسی اور کا. بٹ پوائنٹ یہ ہے سپریم جو کورٹ نے زبیر صاحب یہ نہیں پشاور کہا ہائی کہ کورٹ نے بی آر ٹی کے اوپر آرڈر پور دیا تھا. پروسیکیوشن ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے بی کہ آر ٹی والا معاملہ انہوں نے کیوں نہیں آگے دھجیاں بڑھا آپ اڑا کے خیال دی میں؟ ہیں قانون کی. اس لیے کہ وہاں 25 اکاؤنٹس ہیں جس کے سگنیٹری عمران خان اور ڈاکٹر عارف الوی ہیں، اور وہ نہیں سر، وہ دونوں تو جو پی ٹی آئی ہیں فنڈنگ وہاں کیس ہے سے نا، باہر لیکن سے ایک اور بلینز آف آرڈر ہے ڈالرز بی آر آئے. ٹی کے آپ اوپر یہ بھی. کہتے ہیں بی آر ٹی نا کے اوپر باہر ایف سے آئی اے ٹی کو ٹی، کہا گیا تھا، بعد میں واٹ از دا تکلیف نہیں. ڈفرنس؟ میں نہیں، بتاتا ہوں. 4.5 سال سے آپ اس وقت کیا ہے. میں کہتا ہوں چلیں شبری فراز صاحب اور کچھ نہیں کورٹ میں الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں، کل پریس کانفرنس کریں اور پریس کانفرنس میں یہ بتا دیں کہ جی یہ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس میں جو پیسے باہر سے آئے تھے یہ یہاں سے آئے تھے، یہ اکاؤنٹس ہم نے کس وجہ سے شو نہیں کیے تھے، اس کے کون سے سگنیٹری ہیں، کتنا پیسہ ہے اور کس کس نے باہر سے بھیجا تھا. یہ بتانے میں ہم تو 50,000 دفعہ جواب دیتے ہیں. یہ تو نہ کورٹ میں جواب دیتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن میں جواب دیتے ہیں، نہ ٹاک شو میں جواب دیتے ہیں، نہ پریس کانفرنس میں جواب دیتے ہیں. جواب تو دیتے. آپ نے کیوں بی آر ٹی کے کیس میں وہ اسٹے لیا ہے؟ آپ بتاتے بھائی آپ بہت وہ ہے نا. اور دوسری بات یہ سر 2 سال کے بعد آپ ہمیں نہیں بلیم کر سکتے، اور آپ کی حکومت نتھی تھی نیب کے ساتھ پلیز. اور اگر نتھی نہ ہوتی تو عمران خان صاحب واشنگٹن میں کھڑے ہو کے یہ نہ کہتے کہ میں نے اندر بند کر دیا شاہد خاقان عباسی کو. شیخ رشید ہر روز آ کے یہ نہ کہتے کہ نیب اب فلانے کو اریسٹ کرے گا. شہزاد اکبر صاحب آ کے پیپرز نہ لے راتے. آپ تو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے بھائی. اور سپریم کورٹ کا ورڈکٹ پڑھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ویک پروسیکیوشن، انہوں نے کہا کہ بنیاد ہی غلط تھی، کوئی کیس ہی نہیں بنتا تھا. آپ نے سال تک بندوں کو اندر رکھا بجائے کہ تھوڑی سی ہیوملٹی ہو، تھوڑی سی ندامت ہو. آپ اور شیر بن کے کہہ رہے ہیں بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں ہم نہیں پروف کر سکے، ہمارا تھا ایک نیریٹو اور اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں فار واٹ ایور ریزن. ایک تو جو ندیم ملک نے ایک بات کی ہے کہ آپ نے ایک ندیم، میں آپ کو ویسے کریکٹ کروا دوں، نواز شریف کے خلاف آپ نے کہا نا سن 80 سے ہیں یا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں.
مجھے ایک کیس بتا دیں پرائم منسٹر شپ کا ان کا جو کہ کسی نیب نے سوائے اس کے جو ابھی وہ نوشا خان وہ کیا وہ ہوتا ہے وہ جو گفٹس وغیرہ، آپ یہ بتا دیں کہ جی یہ کک بیک انہوں نے لیا تھا، الزام یا کمیشن لیا تھا یا ٹھیکہ غلط دیا تھا یا یہ نوکری غلط تھی، حدیبیہ والا کیس تھا. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں حدیبیہ والا کیس تھا. اور اس کے علاوہ 90 کی دہائی میں جو کیسز بناتے رہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہ ان کی اپنی حکومتوں میں ختم بھی ہو جاتے تھے. وہ ماضی میں وہ کیس موجود ہے ہیلی کاپٹر کیس سے لے کر. وہ اگر کہیں گے تو میں پورا دہرا دیتا ہوں. میں نے وہ رپورٹنگ میں ٹائم گزارا ہوا ہے. ان کے اوپر بھی ہے ہیلی کاپٹر کے. دیکھیں ایک تو نیب کو اگر ٹھیک کرنا نا، آپ سجیشنز کی بات کر رہے ہیں. سر وہ ہیلی کاپٹر قطری خط والا تھا. یہ کوئی پرویز خٹک کے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے چوٹے لینے والا نہیں تھا سر. قطری خط کا نواز شریف سے ریلیٹڈ تھا.